کرنا. چوتھا اصول خوشگوار زندگی کا، ایک اچھی زندگی کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار یہ ایک بہت خوشگوار زندگی کے لیے ایک بہترین اصول ہے. اور جب انسان پر جو مصیبت آتی ہے، جسمانی بیماری آتی ہے، ذہنی اور روحانی اذیتیں جب اس کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ استغفار سب سے بہترین طریقہ ان سب سے نکلنے کا، ان سب سے بچنے کا ہے استغفار. استغفار کی کثرت. استغفار کیا ہے؟ توبہ اور استغفار ہم معنی استعمال ہوتے ہیں. توبہ اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا. جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو وہ جو کام کرتا پلٹے گا تو استغفار کرتا ہے، جو پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. تو توبہ اللہ کی طرف پلٹنا، استغفار جو گناہ ہو چکے اس کی معافی مانگنا. تو ہر آدمی جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پچھلے گناہوں سے معافی مانگتا ہے. اس لیے دونوں کو ایک ساتھ بولا جاتا ہے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار. کیونکہ توبہ رجوع کرنا وہ کیسے کرتا ہے؟ استغفار کر کے. انسان استغفار ہوتا ہے اللہ میں اپنے گناہوں سے پناہ چاہتا ہوں، تو سے معافی مانگتا ہوں اس کے. استغفار کی کثرت. توبہ اور استغفار بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے خوشحال، خوشگوار، بہترین زندگی کے لیے. سورہ شورا آیت سورہ نمبر 42 آیت نمبر جو 30 میں اللہ نے فرمایا رکھا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت و پریشانیاں تمہارے پاس آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی بھی ہے، حالانکہ ہم تو تمہیں بڑا معاف کرتے ہیں. یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، حالانکہ ہم تمہیں بڑا معاف کرتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرتا ہے، لیکن ہم اتنے اعمال برے کرتے ہیں کہ عذاب جو بھی ہم پر آتا ہے، جو مصیبت آتی ہے وہ ہماری کمائی بھی یاد رکھیے. جو مصیبت ہم پر آتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی یاد رکھیے. تو یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے نا. تو گناہوں کی معافی کے لیے استغفار یہ طریقہ ہے. جتنے گناہ ہوتے چاہے کتنے ہو، سمندر کے جھاگ کے اتنے ہوں، استغفار اس کو مٹا سکتا ہے یاد رکھیے، جبکہ وہ سچے دل سے کر کے توبہ کر لے. استغفار کیا. آج استغفار اور توبہ ہم بس رسمی سمجھتے ہیں آپ، کسٹمری. نماز ہو گئی، نماز کے ادھر ادھر دیکھنا، تھوڑا سا ادھر ادھر، کوئی دیکھ رہے تو نہیں، کوئی دیکھنے جب دیکھ لے نہیں دیکھ رہے جھٹ سے کھٹ 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 2-3 بار ہاتھ یوں کرے، توبہ. یہ توبہ ہے. اور استغفار کا کیا معنی ہے؟ استغفار کا معنی ہے جب گناہ کرو تو جب پڑھو، ایسا دیکھو کسی کو یا حرام چیز کو دیکھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. یہ استغفار اور توبہ ہے ہمارا. کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا چھپ کے دیکھ کے گالوں کو پیٹنا، یہ توبہ ہے. استغفار یہ کہ گناہ کرتے جاؤ اور استغفار پڑھتے جاؤ، گناہ کرتے جاؤ استغفار پڑھتے جاؤ، یا گناہ کی چیز دیکھو تب استغفار پڑھو تاکہ شاید معاف ہو جائے. یہ ہمارا اصول ہے. توبہ اور استغفار کا معنی یہ، اور سچی توبہ کا معنی یہ بندہ اس گناہ کو کم از کم دوبارہ نہیں کرتا، اس لیے کہ بندے ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے دوسرا گناہ ہوگا اس سے، لیکن وہ نہیں ہوگا. یہ ہے توبہ. اور توبہ کے لیے انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ آئیے، خوشحال زندگی میں جو چاہیے وہ سب استغفار میں چھپا ہوا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں سورہ نور سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 سے لے کر 12 میں فرماتا اور کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے اے میری قوم، تم اللہ کا سے استغفار کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو. رب انہ کان غفارا، تو یقیناً تم اس کو معاف کرنے والا پاؤں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم اگر استغفار کرو گے تو اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا، نفع بخش بارش دیں گا. آج بارش کی کمی ہے، استغفار، گناہ کی کثرت ہے، استغفار ہوتا نہیں. گناہ تو کر رہے ہیں، معافی نہیں مانگ رہے اس کی. یرسل السماء علیکم مدرارا، جب آسمان سے موسلا دھار بارش اور بہترین فائدہ مند بارش برسائیں گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں اور لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا، اولاد میں اضافہ کر دیں گا. یمدد اموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں جو ہے باغات عطا کریں گا اور اس کے اندر نہریں جاری کر دیں گا. 5 فائدے ہیں ایک استغفار کے. کیا کیا فائدے ہیں؟ پہلا، اللہ معاف کریں گا، معاف کریں گا استغفار کے وجہ سے. دوسرا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا، دنیاوی فائدہ، ٹھیک ہے. تیسرا، کیا کریں گا؟ مال بڑھا دیں گا، اولاد بڑھا دیں گا، کھیتی باڑی بڑھا دیں گا، اور ساتھ میں نہریں جاری کر دیں گا. سب کچھ جو خوشحال زندگی کے لیے چاہیے وہ سب استغفار میں چھپا ہوا ہے. سب کچھ یاد رکھیے. استغفار، کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار کیجیے، یاد رکھیے. اور یہ جتنے نکات میں نے اب تک لیے، چوتھا تھا یہ، اور اس کے علاوہ 11 لوں گا. یہ ہر نقطے پہ، ہر نکات پہ میرا ایک کمپلیٹ مکمل لیکچر اور بیان ہے. پچھلے سالوں میں جو میں نے ہر نقطے پہ، ایمان و عمل صالح، اس پہ آپ کو مکمل ملے گا. استغفار کی بات ہو رہی، مکمل بیان اس پہ. اسی طرح تقوی کے بارے میں مکمل بیان آپ کو ملے گا. تو ہر عنوان جتنے بھی ہیں سب پہ میں نے مکمل لیا ہے، مختصر لے رہا ہوں، یاد رکھیں. تو یہاں دیکھیے توبہ اور استغفار کا فائدہ، 5 فائدے بتائے جا رہے ہیں. کثرت سے کریں. یہی وہ سب چیزیں جو انسان کو لگتی ہے اولاد نہیں ہے، استغفار کرے کثرت سے.
کھیتی باڑی برابر نہیں ہو رہی ہے، ایگریکلچر، استغفار کیجیے اللہ سے. نہریں نہیں ہیں، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، استغفار. بارش نہیں برس رہی ہے، استغفار کیجیے. مال میں کمی ہے، استغفار کیجیے. استغفار کی کثرت کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے، 70 to 100 ٹائمز. یہ ہمیں ایک تعلیم تھی کہ جب نبی اتنا کرتے ہیں تو امت کتنی کثرت سے کرے. اس سے کہ نبی تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہے نا. تو لہٰذا کثرت کرے استغفار کی.